CCIA نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا نام کوٹ کیا کہ اس کی وہاں پہ ہم چھاپا مار رہے ہیں، اور چھاپا مارنے کے بعد ان جگہوں سے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، فرنیچر، ایئر کنڈیشنر ساری چیزیں لے گئے۔ سارا فرنیچر، سارے کمپیوٹر اور ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر، جنریٹر، یہ سب NCCIA چوری کر کے لے گئی۔ اب گزارش ہے، یہ ڈاکو ہیں یا یہ ادارے ہیں؟ اگر یہ ادارے اس طرح کریں گے، پولیس کی وردی پہن کے اپنے ہی شہریوں پہ ڈاکہ ڈالیں گے، تو پھر کوتوال اشار جب خود ڈاکو ہوگا، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی استان میں ہو رہا ہے، لکی مروت میں ہو رہا ہے، این اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ تھینک یو محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ طلال چودھری صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو تین سنجیدہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو اسلام آباد سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ ایک آدھ ڈکیتی میں منسٹر موصوف کے نوٹس میں لایا، اور ڈکیتی جو ہے کوئی اور نہیں کر رہے ہیں، پولیس والے کر رہے ہیں۔ جو کیس میں ان کے نوٹس میں لایا، اس میں 2 کروڑ کی ڈکیتی شہریوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان کے نوٹس لینے کی وجہ سے ان ڈاکوؤں نے جو گرفتار ہوئے پولیس کے تانے دار تھے، اور انہوں نے پیسے جو ہیں واپس کیے۔ کچھ اور 2 SHOs نے ایک اور ڈاکہ کیا ہے، 10 کروڑ 17 لاکھ روپے لوٹے ہیں۔ اور یہ ڈکیتیاں جو ہیں گزشتہ 4 ماہ میں ان کے نوٹس میں لایا ہوں۔ ایک اور ادارہ ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اپریل 2025 میں بنا، لیکن ملک میں انت مچا دی۔ ملتان ہو، لاہور ہو، سندھ، کراچی ہو، ہر جگہ پہ شہریوں کے خلاف پیسے اینٹنے کے چکر میں اتنے بے بنیاد مقدمے بنائے۔ میں اسلام آباد پہ فوکس کروں گا۔ 5 ایسے پوائنٹس تھے جن پہ NCCIA نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا نام کوٹ کیا کہ اس کی وہاں پہ ہم چھاپا مار رہے ہیں، اور چھاپا مارنے کے بعد ان جگہوں سے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، فرنیچر، ایئر کنڈیشنر ساری چیزیں لے گئے، اور آج تک وہ لوگ جو ہیں اپنے اشیاء کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تازہ ترین جو وارداتیں آج سے 5 دن پہلے کی ہے، 15 دن قبل کی واردات ہیں، جس میں NCCIA نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو کوٹ کرتے ہوئے I-9 کے مرکز میں ایک پریمیسز پہ ریڈ کیا، وہاں 11 لوگوں کو گرفتار کیا۔ وہ 11 لوگ تو چھوٹ گئے، مدعی کیا عدالت میں، اور اس نے کہا کہ میں نے تو ان پہ دعویداری نہیں کی ہے، جو میرے ملزم ہیں ان کو پکڑا نہیں ہے، اور جن سے پیسے نکل سکتے تھے ان کو پکڑا ہے۔ میں وزیر موصوف کے نوٹس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس جگہ سے کل میں خود گیا، وہاں دیکھا اوپر ایک لکھا ہوا تھا کہ دس پریمیسز ہیز بین سیلڈ بائی NCCIA۔ اندر جو ہے سارا فرنیچر، سارے کمپیوٹر اور ایئر کنڈیشنر، ریفریجریٹر، جنریٹر، یہ سب NCCIA چوری کر کے لے گئی۔ اب گزارش ہے، یہ ڈاکو ہیں یا یہ ادارے ہیں؟ اور اسلام آباد میں آئے دن روڈوں کی بندش ہے۔ یہ ہم جو پارلیمان آتے ہیں، ہمارا مین راستہ بند ہے سیکیورٹی کے نام پہ۔ اب قانون کا نفاذ اگر اس طریقے سے ہونا ہے، 41 جگہوں پہ ناکے ہیں اسلام آباد کے اربن ایریاز میں، لمبی لمبی قطاریں بنی ہوتی ہے، اور یہ ناکے جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بس اچھا جی مائک کھولیں، ختم کریں۔ میری آنریبل منسٹر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو 2-3 واقعات ہیں اس پہ ذرا کائنڈلی جواب طلبی کر دے۔ اگر یہ ادارے اس طرح کریں گے، پولیس کی وردی پہن کے اپنے ہی شہریوں پہ ڈاکہ ڈالیں گے، تو پھر کوتوال اشار جب خود ڈاکو ہوگا، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی استان میں ہو رہا ہے، لکی مروت میں ہو رہا ہے، این اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ۔ جی محمد عثمان بدنی صاحب اسی واقعے کا نوٹس میں لے کے آئے میرے، اس کے بعد اس واقعے کے حوالے سے جو پولیس کے یہ شکایت کر رہے ہیں
درست شکایت کر رہے ہیں کہ کچھ پیسے کسی سے لیے گئے، وہ نہ صرف پولیس افسران گرفتار ہوئے، چارج ہوئے، بلکہ یہ کسی اس طرح کی نشاندہی پر زیرو ٹالرنس ہے اس طرح کی چیزوں پہ۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک اور واقعے کا کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے جو یہ 10 کروڑ والی بات کرتے ہیں، وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی پولیس اہلکار کا کام ہے۔ اس پہ ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس پہ ملٹیپل ایجنسیز کام کر رہی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو زیرو ٹالرنس ہے کرپشن یا اس طرح کے معاملات پہ۔ جو دوسری NCCI کے حوالے سے اس میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو ایک جو یوٹیوبر تھے ان کا بڑا مشہور کیس ہے، لیکن اس سے پہلے مروت صاحب نے بھی ایک نشاندہی کی تھی اور بھی کئی رپورٹس آئیں۔ اس پہ ہم نے NCCI کے جو ہائیسٹ لیول کے آفیسرز ہیں وہ انڈر سسپینشن ہیں، وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں، ان پر مقدمے ہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ یہاں پر کوئی مادر پدر آزاد یا کوئی ہر کوئی کچھ کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر اور اسی ڈپارٹمنٹس کے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں کال سینٹرز ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، کال سینٹر ایسی جگہ پر ہیں کہ جس ایسے گاؤں اور ایسے دیہات اور ایسے ریموٹ ایریاز میں بناتے ہیں جہاں پر کال سینٹر ہونے کا کوئی تک ہی نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر کال سینٹر بنانے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہاں پڑھے لکھے ایسے نوجوان ہیں، IT اسپیشلسٹ ہیں، نہ وہاں کوئی انوائرمنٹ ہے، نہ وہاں کوئی یونیورسٹی ہے۔ اور یہ مروت صاحب اس کو ویریفائی کریں گے، قبائلی علاقوں تک بنائے گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہاں سے فائنینشیل فراڈ ہوتے ہیں، یہاں پر ملٹی پل جو ڈفرنٹ نیشنلٹی آئے ہوئے ہیں جی، کئی لوگ وہ کرتے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ جو اس طرح کے سینٹرز ہیں اس پہ ضرور کریک ڈاؤن جاری ہے، کیونکہ وہ بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں اور فراڈ بھی کر رہے ہیں۔ باقی کوئی جو کیس کی نشاندہی کی ہے، میں مروت صاحب کو ان دونوں کیسز کی ذاتی طور پر مل کے، جس طرح پچھلی والی ہم نے ورک آؤٹ کروایا، اگر کوئی ہوگا تو وہ میں ورک آؤٹ کروا کے دوں گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ شیلا رضا صاحبہ۔ شکریہ سر، کافی دفعہ ہم نے آپ سے بات کیا